اچھا جی، یہ تو آپ کے علم میں آ چکا کہ ہانیہ کو گرفتار کیا گیا اور کراچی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے ہانیہ کو فوری طور پر رہا کر دیا تھا، لیکن اسی دوران ایک بڑا ہی عجیب اور مشکوک کردار پولیس والوں کا دیکھنے میں آیا تھا، کیونکہ تھانہ بلوچ کالونی نے جج سے کہا کہ ہانیہ کو جیل کے بجائے اور پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے دارالامان منتقل کر دیا جائے۔ یہ پولیس ہانیہ کو دارالامان کیوں منتقل کرنا چاہتی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ ہانیہ کو ایک نئے جال میں پھنسایا تو نہیں جا رہا تھا؟ اس نقطے پر اس ویلاگ میں بات کریں گے، مگر آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا تاکہ ہم جیسی ہی کوئی نئی ویڈیو شیئر کریں تو فوراً آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہانیہ کو دارالامان بھیجنے کی سازش سے پہلے آپ کو مختصر 2 دن پہلے سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والے کیس کی سماعت کا احوال سناتے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں سب کچھ بآسانی آ سکے۔ ہوا یوں کہ کچھ دن پہلے خدا کی پناہ سکھر کے دارالامان میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ایک ملازم محمد اشرف نے ایک ذہنی مریضہ بچی سے زیادتی کی۔ کہیں سے یہ اطلاع سکھر کے جج کو پتہ چل گئی۔ تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ملازم ایک بار نہیں بلکہ دیگر بچیوں کے سامنے ذہنی مریضہ کو لٹا کر کھلے عام زیادتی کرتا تھا۔ انکوائری ہوئی تو معاملہ اب سندھ ہائی کورٹ میں آ گیا۔ ملازم کو تو نکال دیا گیا، مگر جب سماعت شروع ہوئی تو اللہ انتہائی خوفناک انکشافات ہوئے، اور وہ بھی کسی عام بندے نے نہیں بلکہ سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس صلاح الدین پنور نے خود کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی پہلا واقعہ تھوڑی ہے، بچیوں سے اتنی زیادتیاں ہوتی ہیں کہ بچیاں دارالامان کی چھتوں سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیتی ہیں۔ راتوں کو گاڑیوں میں بچیوں کو باہر لے جاتے ہیں اور صبح واپس لے کر آتے ہیں ان کو۔ جج نے خود بتایا کہ جب وہ اندرون سندھ تعینات تھے تو ایک دارالامان گئے، جب وہاں بچیوں سے بات ہوئی تو وہ خود کانپ گئے ان کے واقعات سن کر۔ جج نے بتایا کہ کوئی ایک بچی ایسی بتائیں جس کی عزت محفوظ ہو۔ نیک دل جج نے فوری طور پر ڈی آئی جی مقصود میمن کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ تمام دارالامانوں میں ایس ایس یو کی خواتین پولیس کمانڈو تعینات کریں، مرد سٹاف کو فوری طور پر نکال دیا جائے اور کیمرے لگائے جائیں۔ اچھا جی، یہ تو تھا عدالت کی کارروائی اور حکم، مگر آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں عدالتوں کے فیصلوں پہ کتنا عمل ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پولیس ہانیہ کو دارالامان کیوں بھیجنا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے کوئی گینگ ریپ بھی کروایا جا سکتا تھا، ویڈیو بھی بنا کر انتقام لیا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے جب دشمنی ہوتی ہے تو سب دشمنی میں اندھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ خیر اللہ بھلا کرے جوڈیشل مجسٹریٹ کا، جس نے روتی ہوئی ہانیہ کا چہرہ پڑھا اور اسے فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ بشرا اور طوبہ کے شوہر عامر لیاقت اور ہانیہ کے اس پورے واقعے میں سبق موجود ہے۔ آپ کے خیال میں وہ سبق کیا ہے؟ پلیز نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا تاکہ شعور پیدا ہو اور کوئی اور معصوم لڑکی ہانیہ بننے سے بچ جائے۔ ایک بار پھر گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔